شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کی میزبان شیراز کا سلام پہنچے۔ پیارے دوستوں اور میرے پیارے ہم وطنوں، دوستوں پاکستان سے جنگ کے قابل نہیں ہے بھارتی فضائیہ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ دوستوں جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کو ان کی اپنی فضائیہ نے پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے خلاف خبردار کر دیا ہے۔ بھارتی جریدے کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ نے حکومت کو جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پاس طیارے ناقص ہیں اور عملے میں بھی تربیت کی کمی ہے۔ پیارے دوستوں 3 ہفتوں میں بھارت کے 5 جنگی طیارے حادثات کا شکار ہو کر تباہ ہو گئے۔ 3 بھارتی پائلٹ ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنا ہی بہتر ہے۔ پیارے دوستوں حکام کا کہنا ہے کہ ایسے غیر معیاری تربیت یافتہ پائلٹس کے ساتھ پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سوچنا بھارت کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پلوامہ حملے کو جواز بنا کر پاکستان کو حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن 3 ہفتوں کے دوران 5 لڑاکا طیاروں کی تباہی نے جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا پول کھول دیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے پلوامہ حملے کو جواز بنا کر پاکستان کو حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن 3 ہفتوں کے دوران 5 لڑاکا طیاروں کی تباہی نے جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا پول کھول دیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 10 اپریل 2018 سے 24 اپریل تک 2 مرحلوں میں گگن شکتی 2018 کے نام سے بھارتی فضائیہ کی جاری رہنے والی مشقوں کو بھارتی میڈیا اور وزارت دفاع اس طرح پیش کرتی رہی کہ جیسے انڈین ایئر فورس نے دنیا فتح کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، بھارتی میڈیا اور فوج کی وزارت اطلاعات نے فراموش کر دیا کہ گگن شکتی 2018 مشقوں کے آغاز سے صرف 4 روز قبل ڈینیل ڈارلنگ نے اپنے وائی انڈین ایئر فورسز ڈائنگ کے عنوان سے طویل مضمون میں بھارتی فضائیہ کو مری ہوئی فضائی قوت لکھا ہے، جس کے پاس موجود جنگی طیاروں کی اکثریت بنا جنگ لڑے اپنی عمر کب کی پوری کر چکی ہے۔ دوران جنگ جن پر انحصار خودکشی کے مترادف ہے، مضمون نگار کے مطابق پاکستان اور چین کے خلاف ایک ہی وقت میں فضائی جنگ کے لیے بھارت کے پاس کم از کم 45 سکواڈرنز کا ہونا ضروری ہے، اور بھارت بھی ان حقائق سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پاس اس وقت صرف کاغذوں میں 31 سکواڈرن جس میں نئے طیاروں کی شمولیت ابھی منصوبوں تک ہی موجود ہے۔ دوستو یہ بات بروز منگل 26 مئی 1999 کی بات ہے۔ کشمیر کے دراز کارگل بٹالہ سیکٹر پر مقبوضہ کشمیر کی چند اہم متنازع چوکیوں پر پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا، جسے آرٹلری انفینٹری کے بھرپور استعمال کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد بھارت اپنی فضائیہ کو مدد کے لیے آیا تھا۔ پیارے دوستو دن کے 11 بجے پاکستانی میڈیا نے خبر بریک کی کہ پاکستان نے 2 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ ایک طیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے، دوسرے طیارے کا پائلٹ زندہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو مذکورہ خبر فوری طور پر عالمی الیکٹرانک میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی، مگر بھارت نے خبر کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ دوستو بھارت کا اپنے جھوٹ پر تادیر قائم رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایک تو پاکستان نے بھارتی پائلٹ کی زندہ سلامت اپنے پاس موجودگی کا بتا دیا تھا، علاوہ ازیں آزاد کشمیر میں گرنے والے بھارتی طیارے کے ملبے کو بھی جلد ہی منظر عام پر لانے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ دوستو پاکستان کی طرف سے اس بیان کے بعد نیو دہلی میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کابینہ کی ہنگامی میٹنگ میں عالمی سطح پر شرمندگی سے بچنے کے لیے طیاروں کی تباہی کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو میٹنگ ختم ہوئی تو وزیر دفاع جارج فرنانڈس نے وزیر اعظم کے مشیر برائے دفاع پرجیش مشرا کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بھارتی فضائیہ کے دونوں طیارے بھارت کی اپنی حدود میں پرواز کر رہے تھے، جب انہیں پاک فوج نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایک طیارہ اس کی زد میں آنے کے بعد تیز رفتاری کی وجہ سے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں جا گرا، جبکہ دوسرا طیارہ فنی خرابی کی بدولت بھارت کی اپنی حدود میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے۔ دوستو پاکستان کی طرف سے تباہ شدہ بھارتی MiG 27 کے ملبے کی جاری کردہ تصاویر اور ویڈیو فوٹیج دنیا بھر کے میڈیا کے لیے عام خبر تھی، جس میں بتایا گیا کہ بھارتی فضائیہ کے پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے دونوں طیارے MiG 27 تھے۔ پیارے دوستو ایک بھارتی جنگی ہیلی کاپٹر کے پاک فوج کے ہاتھوں مارے جانے کی خبر بھی ساتھ ہی نشر ہوئی۔ اس حوالے سے جب نیو دہلی میں میڈیا نے بھارتی وزارت دفاع سے رابطہ کیا تو بھارتی فضائیہ کے نمائندے ایئر کمانڈر سبھاش بھوجوانی نے جواب دیا کہ بھارتی ایئر فورس کے طیارے دشمن پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی کہ پاکستان کے پاس موجودہ طیارہ شکن میزائل سسٹم کی موجودگی کی بدولت بھارت کے پائلٹ مزید خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔
جس وقت بھارت نے ایئر کمانڈر سبھاش کی میڈیا والوں سے گفتگو جاری تھی تو اس وقت اطلاع آئی کہ پاکستان نے گرفتار شدہ بھارتی پائلٹ کو اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دیا ہے۔ ان حقائق کے بعد بھارت اپنی فضائیہ، بحریہ، بری فوج کے لیے جس قدر جی چاہے جنگی مشقوں کا اختتام کرے، یہ عملی جنگ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔